بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الغسل، یہ فصل ہے کس کے بارے میں؟ غسل کے بارے میں۔ وفرض الغسل المضمضۃ والاستنشاق، غسل کے فرض کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، وغسل سائر البدن، اور دھونا تمام بدن کا۔ دیکھو عبارت میں تھوڑا غور کیا کرو، ٹھیک ہے؟ اگر شروع میں اسم آ رہا ہے تو وہ مبتدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور بعد میں کہیں نہ کہیں اس کی خبر ہوگی جو حکم ہوگا، جو کیا ہوگا؟ حکم ہوگا۔ اب دیکھو یہاں پہ مثلا وفرض الغسل، اور غسل کے فرض، اب یہ مبتدا ہو گیا مضاف مضاف الیہ مل کر، ٹھیک ہے؟ اب اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی آگے خبر کیا آ رہی ہے؟ المضمضۃ والاستنشاق وغسل سائر البدن۔ اور کہیں پہ فعل آئے تو دیکھو معنی میں کہ اس کا فاعل آ رہا ہے، اس کے بعد فاعل آئے گا، اس کے بعد مفعول آئے گا۔ فاعل لفظوں میں نہیں ہے تو ضمیر ہوگی، وہ معنی سے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ اب کل سے جو ہے نا وہ کیا ہے، ابتدائی 3 لائنیں عبارت آپ سے پڑھواؤں گا، اس کے بعد 3 لائنیں آپ سے، اس کے بعد 3 لائنیں آپ سے، ٹھیک ہے؟ سب کو عبارت پڑھنی ہے، اپنی اپنی لائنیں یاد کر کے آنا۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہما سنتان، وہ دونوں یعنی المضمضہ والاستنشاق سنت ہیں، فی غسل میں، لقول علیہ السلام، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں گنوائی، مثلا ناخن تراشنا، اور کیا ہے، داڑھی بڑھانا، مونچھیں ہلکی کرنا، اور زیر ناف لینا، بغل کے بال کھینچنا، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں مضمضہ اور استنشاق بھی فرمایا۔ اور فطرہ کی معنی کیا ہے؟ ای من السنہ، 10 چیزیں کس میں سے؟ سنت میں۔ تو جس طرح وضو میں سنت ہے، غسل میں بھی سنت۔ ذکر منها المضمضۃ والاستنشاق، مضمضۃ والاستنشاق، اور ذکر کیا اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کو اور ناک میں پانی ڈالنے کو، تو ثابت ہوا کہ یہ سنت ہیں۔ ولہذا، اور اسی وجہ سے ہی، کانا سنتین فی الوضو، یہ دونوں چیزیں سنت ہیں کس میں؟ وضو میں۔ ولنا، ہماری دلیل قولہ تعالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو تو خوب پاکی اختیار کرو، خوب پاکی اختیار کرو۔ تو امر بالاتطہار، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خوب پاکی اختیار کرنے کا، یعنی پاکی میں مبالغہ کرنے کا۔ کیا کرنے کا؟ اور مبالغہ کیسے ہوگا؟ وَهُوَ تَطْهِيرُ جَمِيعِ الْبَدَن، وہ پاک کرنا ہے تمام بدن کو، یعنی جہاں جہاں پانی پہنچے وہاں پہنچاؤ، جہاں جہاں پانی پہنچے وہاں پہنچاؤ۔ وہ تطہیر جمیع البدن، وہ پاک کرنا ہے تمام بدن کا، الا ان ما تعذر ایصال الماء الیہ، مگر وہ جگہ کہ مشکل ہو پانی کا پہنچانا وہاں تک۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو غسل میں کچھ چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 1، غسل کرتے وقت کان میں پانی ڈالنا چاہیے، لیکن اس طریقے سے کہ گردن، کان جو ہے جس کان میں پانی ڈال رہے ہو نا، وہ کان ایسے نیچے ہو، اور اندر ایسے ڈال کے گھما کے گیلی انگلی پھر دوبارہ ڈالو، ٹھیک ہے؟ ایسے کر کے نہیں ڈالنا، کیونکہ اندر چلا جائے گا اور پھر نقصان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا، ناف میں پانی صحیح لگاؤ، ناف میں ہاتھ گھماؤ اور پانی لگاؤ۔ اور اسی طرح پیٹھ کی جگہ بھی کبھی کبھار خشک رہ جاتی ہے، یہ سائیڈوں والی، تو پیٹھ پہ بھی ہاتھ صحیح طریقے سے گھمانا ہے، اور دونوں ٹانگوں کے بیچ میں آگے سے اور پیچھے سے اچھے طریقے سے پانی پہنچاؤ۔ اگر کوئی بھی جگہ تھوڑی سی بھی جو ہے وہ گیلی خشک رہ گئی تو اس صورت میں غسل نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو خوب پاکی اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے؟
الا انما تعذر ایصال الماء الیہ، مگر وہ جگہ جہاں پر متعذر ہے پانی کا پہنچانا، خارج، وہ کیا ہے؟ خارج ہے، بخلاف وضو کے۔ وضو میں کیا ہے؟ لأن الواجب فیہ غسل الوجہ، کیونکہ واجب یعنی واجب سے مراد فرض ہے، کیونکہ فرض اس میں کیا ہے؟ چہرے کا دھونا۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، اور وجہ جو ہے مواجہت سے ماخوذ ہے، والمواجہۃ فیہما منعدمۃ، اور مواجہت منہ کے اندر والے حصے سے اور ناک کے اندر والے حصے سے منعدم ہے۔ جب بندہ دوسرے کو دیکھے گا تو منہ کا اندر اس والا حصہ نظر نہیں آئے گا، کسی کا آمنا سامنا کرے گا تو اس ٹائم منہ کے اندر والا حصہ اور ناک کے اندر والا حصہ نظر نہیں آئے گا، تو ان دونوں سے مواجہت چونکہ نہیں ہوتی تو لہذا یہ غسل وجہ میں شامل نہیں ہوں گے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ والمراد بما روا، اب امام شافعی رحمہ اللہ کی جو روایت ہے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، تو فرمایا کہ مراد اس حدیث سے جو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے وہ حالت حدث ہے، کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ جو دونوں چیزیں سنت ہیں وہ حالت حدث میں ہیں، حالت جنابت میں نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بدلیل قول علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد مبارک کی دلیل کی وجہ سے کہ انہما فرضان فی الجنابہ، کہ یہ دونوں یعنی المضمضہ والاستنشاق فرض ہیں کس میں؟ جنابت میں، سنتان فی الوضو، دونوں سنت ہیں کس میں؟ وضو میں۔ چلو بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ وسنتہ، اور وضو کی سنت، ان یبدأ المغتسل، کہ ابتدا کرے غسل کرنے والا، فیغسل یدیہ، پس پہلے اپنے ہاتھ دھوئے گھٹوں تک، وفرجہ، اور اپنے فرجہ فرجی، فرجی، ہاں تو بتا عبد الماجد، فرجہ فرجی، فرجہ عطف کس پر؟ اس پر یدئی ہی ہے تو پھر فرجی ہی ہونا چاہیے نا، کیوں؟ یدئی پر، تو وہ تو یدئی ہی ہے تو یہ ہاں ہاں یدئی ہی، نون کی وجہ سے یدا یدا یدا، ٹھیک ہے، یہ تھا یدانی، ٹھیک ہے۔ اور یہ مثنیٰ کا اعراب رفع الف کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، تو یہاں پر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ اس کی نصب ہے، جر نہیں ہے، تو جب جو ہے منصوب پر عطف ہے تو اس کو فرج پر بھی نصب آئے گی۔ بات ہمیں آ رہی ہے سمجھ میں؟ فیغسل یدیہ، پس دھوئے وہ، یعنی غسل کرنے والا، یدیہ مفعول بھی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو، وفرجہ، اور دھوئے اپنے فرج کو، ویزیل۔ اچھا، فرج کے بارے میں آتا ہے کہ سنت یہ ہے کہ چھوٹے پیشاب کی جگہ کو بھی دھوئے اور بڑے پیشاب کی جگہ کو بھی دھوئے، اگرچہ خراب نہ ہو پھر بھی دھوئے۔ ویزیل النجاست، اور نجاست کو زائل کرے، ان کانت اعلیٰ بدن ہی، اگر ہو نجاست اس کے بدن پر، ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر وضو کرے جیسا کہ وضو کرتا ہے نماز کے لیے، الا رجلیہ، مگر پیر نہیں دھوئے گا، کیونکہ پہلے دور میں کچی زمین ہوتی تھی اور وہاں پر غسل کرتے تھے تو پانی مائع مستعمل وہیں پر جمع ہوتا تھا، تو لہذا کیا ہے، پیر دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، یہی بات آگے بتا رہے ہیں۔ ہاں اللہ یہ کہ کسی تختی پر کھڑا ہو یا ہمارے دور کی طرح ٹائل لگے ہوئے ہوں تو پھر پیر وضو کے ساتھ ہی دھو لے، آئی بات سمجھ میں؟ تو کیا ہے، ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر وضو کرے جیسا کہ وضو کرتا ہے نماز کے لیے، الا رجلیہ، مگر پیر نہیں دھوئے گا، پیر نہیں دھوئے گا۔ ثم یفیض الماء، پھر بہائے پانی اپنے سر پر اور تمام بدن پر 3 مرتبہ، ثم یتنحی عن ذلک المکان، پھر کنارے پر ہو جائے اس جگہ سے، فیغسل رجلیہ، پھر اپنے پیر دھوئے۔ بات آئی سمجھ میں؟
ہاکذا حکت میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی طرح جو ہے حکایت کی ہے، بیان کیا ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اغتسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کو۔ بات آئی سمجھ میں؟ اب پیر بعد میں کیوں دھوئے گا؟ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ، اور جزینس یا صرف مؤخر کرے گا اپنے پیروں کو دھونے کو، لِأَنَّهُمَا فی مستنقع الماء المستعمل، کیونکہ وہ دونوں مائع مستعمل کے جمع ہونے کی جگہ میں ہوتے ہیں، مائع مستعمل کے جمع ہونے کی جگہ میں ہوتے ہیں، تو فلا یفید الغسل، تو لہذا ان کو پہلے یعنی وضو کے ٹائم دھونا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ حتیٰ لو کان علی لوح، حتیٰ کہ اگر وہ کسی تختی پر کھڑا ہوا ہے، آئی بات سمجھ میں، یا کسی پتھر وتھر پہ کھڑا ہوا ہے، تو لا یؤخر، وہ مؤخر نہیں کرے گا۔ بات آئی سمجھ میں؟ جیسے ہمارے دور میں چونکہ غسل خانے ہوتے ہیں، وہاں پہ پانی جمع نہیں ہوتا، تو وہاں پر وضو کے ساتھ ہی پیر دھونے چاہیے۔ وَإِنَّمَا يَبْدَأُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، اور جزی نے یہ کہا کہ ابتدا کرے نجاست کے زائل کرنے کے ساتھ، نجاست حقیقیہ کے، یہ بتایا نا کہ پہلے نجاست ہٹائے پھر غسل کرے، تو ہو سکتا ہے اس سے کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جب تک نجاست نہ ہٹائیں تب تک غسل نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ بھائی کوئی بندہ اگر ایسے کرے، کلی پہلے کرے، ٹھیک ہے، اور ناک میں پانی ڈالے، پھر نہانا شروع کرے اور اتنا پانی بہائے کہ پورا جسم بھی دھل جائے اور نجاست بھی دھل جائے، تو اس کا غسل ہو جائے گا، اس کا غسل ہو جائے گا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب تک نجاست لگی ہوئی ہو غسل کا کوئی بھی فرض ادا نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی سمجھے کہ نجاست لگی ہوئی تو کلی کی تو کلی بھی ادا نہیں ہوگی، ناک میں پانی ڈالا تو ناک میں پانی بھی ادا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں کہ ہم نے نجاست پہلے زائل کرنے کا اس لیے کہا کہ نجاست پانی لگنے سے پھیل نہ جائے، کیونکہ پہلے دور میں نا تھوڑا پانی استعمال کرتے تھے، کنویں میں سے ایک چھوٹی سی بالٹی لی اور اسی میں سے غسل کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جس پانی سے غسل کرتے تھے، ہم اس سے وضو بھی شاید مشکل سے کر سکیں، میرے خیال میں، مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال 2.5-3 کلو پانی، 2.5-3 کلو دودھ کتنا ہوتا ہے دیکھا ہے تھیلی میں، تھوڑا سا ہوتا ہے نا، تو اس سے آپ غسل فرمائیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یاد نہیں ہے پکا، لیکن اتنا ہی ہوتا، اتنے اس کے قریب ہوتا تھا۔ تو اتنا جب ہوگا تو نجاست زائل نہیں ہوگی تو وہ پھیل جائے گی نا، وہ کیا ہوگی؟ پھیل جائے گی۔ وَإِنَّمَا يَبْدَأُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقَةِ، حقیقیہ، اور جزی سے ابتدا کرے گا نجاست حقیقیہ کے زائل کرنے کے ساتھ، کئی لا تزداد، تاکہ وہ زیادہ نہ ہو، بِإِصَابَةِ الماء، پانی پہنچنے کی وجہ سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ دیکھو تھوڑے پانی سے بندہ غسل کر سکتا ہے، ہمارے یہاں جو کہ پانی زیادہ ہوتا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ بہاتے ہیں۔ میرے والد صاحب بتا رہے تھے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ اس ٹائم جو ہے نا وہ غسل کرنے کے لیے بالکل تھوڑا پانی تھا، ایک ڈبہ مجھے دیا، حالانکہ مجھے غسل کرنا تھا، تو اس ٹائم مجھے اسی میں سے کرنا تھا، تو میں نے اس میں سے چلو بھر بھر کے، کھونجا نہیں تھا، ڈبہ تھا، اس میں چلو بھر بھر کے ایسے ایسے غسل کیا، ہو گیا غسل۔ جب بندہ مجبوری میں کرتا ہے اور چلو بھر کے ایسے ایسے کرے گا تو ایسے پورا پیٹ دھل جائے گا نا، وہ قطرے گرانا مقصود ہے نا، گیلا کر کے قطرے گرانا مقصود ہے، اور غسل ہو گیا، پھر پتہ چلا کہ کیا ہے، تو واقعی اس سے غسل ہو سکتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ، اور نہیں ہے لازم عورتوں پر، أَن تَنْقُضَ ضَفَائِرَهَا، کہ وہ کھولے اپنی مینڈیاں، یعنی چھوٹی چھوٹی چوٹیاں ہوتی ہیں، وہ کھولنا ضروری نہیں ہے غسل کے اندر۔ اذا بلغ الماء، جب پانی پہنچ جائے، اصول الشعر، بالوں کی جڑوں میں۔ دیکھو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت کے بال کھلے ہوئے ہوں تب بھی عورت پہ لازم صرف بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ہے، یہ ایسا نہیں۔ جب بال کھلے ہوئے ہوں تو بالوں کو گیلا کرنا بھی لازمی ہے۔
ہاں یہ ہے کہ مینڈیاں چھوٹی چھوٹی ہوں، ان کو کھولنا پھر ان کو وہ کرنا بڑی مشقت کا کام ہے، اور تو اس وجہ سے اس میں جو ہے وہ کیا ہے، ہاں اور حدیث بھی ہے وہ آئی ہے وہ صرف اس صورت کے بارے میں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ قول علیہ السلام، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکفی کی اذا بلغ الماء اصول الشعرکی، کہ تجھے کافی ہے جب پہنچ جائے پانی تیرے بالوں کی جڑوں میں، ولیس علیہا بل ذوائبہا، اور نہیں ہے اس عورت پر یعنی مینڈیوں والی عورت پر، ٹھیک ہے، تر کرنا اپنے بالوں کو، اور یہی صحیح ہے، لما فی من الحرج، کیونکہ اس میں کیا ہے، حرج ہے، بخلاف کس کے، لحیہ داڑھی کے، لأنہ لا حرج فی ایصال الماء الی اثنائہا، کیونکہ کوئی حرج نہیں ہے پانی پہنچانے میں داڑھی کے درمیان والے حصے کے اندر۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں چلو بھائی، صلی اللہ